مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند کے کلام میں سے آج ہم حزقیہ بادشاہ کی زندگی کے بارے میں کچھ تھوڑی سی بات کریں گے۔ حزقیہ بادشاہ نے چھوٹی سی دعا کی، بہت مشہور واقعہ ہے، ہم سب اس بات سے واقف ہیں اور بہت سارے لوگ اس کلام کو سنا ہوگا، بہت سارے لوگوں نے کلام کو نہیں سنا کہ خدا نے حزقیہ کی 15 سال میں عمر بڑھا دی تھی۔ خداوند نے حزقیہ بادشاہ جو تھا اس کی عمر جو ہے 15 سال بڑھا دی تھی۔ کلام میں لکھا ہے کہ دوسری سلاطین اس کا 20واں باب اور اس کی پہلی آیت کے اندر لکھا ہے کہ جب حزقیہ انہی دنوں میں حزقیہ ایسا بیمار پڑا کہ مرنے کے قریب ہو گیا، تب سایہ نبی آموز کے بیٹے نے اس کے پاس آ کر اس سے کہا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو اپنے گھر کا انتظام کر دے کیونکہ تم مر جائے گا، بچنے کا نہیں۔ تب اس نے اپنا منہ دیوار کی طرف کر کے خداوند سے یہ دعا کی، اے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں، یاد فرما کہ میں تیرے حضور سچائی اور پورے دل سے چلتا رہا ہوں، جو تیری نظر میں بھلا ہے وہی کیا ہے۔ حزقیہ زار زار رویا۔ آمین۔ واقعہ آپ کو پتہ کہ حزقیہ بادشاہ بیمار ہوا ہے، بیمار ہونے کے بعد خداوند کا بندہ عیسایہ اس کے پاس آتا ہے، آ کے اس کو کہتا ہے کہ حزقیہ اپنے گھر کا انتظام کر لے کیونکہ تم مر جائے گا۔ ایک موت کا پروانہ، موت کا لیٹر جو ہے، موت کا پیغام عیسایہ نبی حزقیہ بادشاہ کے پاس لے کے آتا ہے، اس سے کہتا ہے کہ تو اپنے گھر کا انتظام کر لے کیونکہ تم مر جائے گا۔ حزقیہ بادشاہ جب یہ بات سنتا ہے تو حزقیہ بادشاہ روتا ہے، چلاتا ہے، دیوار کی طرف منہ کر کے دعا کرتا ہے، روتا ہے۔ تو یہاں اس کی دعا پر غور کریں گے، پوری دعا تو اس کے عیسایہ نبی کی کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے اور سلاطین کے اندر بھی اس کا واقعہ میں ملتا ہے۔ تو یہاں لکھا ہوا ہے کہ اے خداوند، حزقیہ تب اس نے اپنا منہ دیوار کی طرف کر کے خداوند سے یہ دعا کی۔ حزقیہ بادشاہ نے جب اس کو یہ پیغام ملا کہ بھی تم مر جائے گا، تب اس نے اپنا منہ دیوار کی طرف کر کے یہ دعا کی ہے۔ دیکھا ہے، تب اس نے اپنا منہ دیوار کی طرف کر کے خداوند سے یہ دعا کی کہ اے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں، یاد فرما کہ میں تیرے حضور سچائی اور پورے دل سے چلتا رہا ہوں۔ خداوند کا بندہ حزقیہ کہتا ہے کہ خداوند یاد فرما کہ میں اپنے تیری منت کرتا ہوں کہ میں تیرے حضور سچائی اور پورے دل سے چلتا رہا ہوں۔ خداوند کا بندہ حزقیہ کہہ رہا ہے کہ میں پورے دل سے جو ہے تیرے حضور میں چلتا رہا ہوں، سچائی اور پورے دل سے۔ تو جب یہ دعا کر رہا ہے تو کلام کے اندر لکھا ہے کہ حزقیہ بادشاہ نے جب یہ دعا کی تو خداوند کا بندہ عیسایہ نبی ابھی شہر کے بیچوں بیچ میں تھا، مطلب وہ زیادہ دور نہیں گیا تھا۔ تو خداوند کا کلام جو ہے دوبارہ عیسایہ نبی پر نازل ہوتا ہے، اس کو جا کے کہتا ہے کہ جا کے میرے بندے حزقیہ سے کہا کہ میں نے تیری دعا سنی ہے، میں تیری عمر 15 سال بڑھا دوں گا۔ اس کو کہ زخم ہو گیا تھا، حزقیہ بادشاہ کو زخم جو ہے اس کا موت کا سبب بننے والا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے دعا کی تو خداوند نے اس کو شفا دی۔ خداوند نے اس سے کہا کہ حزقیہ کو جا کے بول کہ انجیر کی ٹکیاں لے، اس کو جو ہے زخموں میں باندھ لے، زخموں میں باندھنے کے بعد جو ہے پھر تو شفا پا جائے گا اور میں تیری عمر 15 سال بڑھا دوں گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، آپ کو سٹوری بتانے کا مطلب یہ ہے کہ کیا خدا حزقیہ کا خدا ہے؟ کیا خدا آج زندہ خدا نہیں ہے؟ کیا خدا آج عمروں کو زیادہ نہیں کر سکتے؟ کہ آج خدا لوگوں کی عمروں کو پورا نہیں کر سکتے؟ خداوند کر سکتے ہیں، کیونکہ کلام کے اندر لکھا ہے خدا کل آج بلکہ ابد تک یکساں خدا ہے۔ خدا کل بھی آج مطلب قدرت والا تھا، آج بھی قدرت والا ہے اور ہمیشہ قدرت والا رہے گا، لیکن وجہ یہ ہے کہ لوگوں کی عمریں وقت سے پہلے لوگ مر جاتے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو وقت سے پہلے مر جاتے ہیں۔ یہاں حزقیہ بادشاہ کی عمر کو خدا نے 15 سال بڑھا دی ہے۔ سوال میرا آپ سے ہے جو ویڈیو دیکھیں گے کہ اس کے علاوہ بھی خدا نے کسی اور کی عمر بڑھائی ہے کتاب مقدس کے اندر؟ اس کے علاوہ بھی خدا نے کسی کی عمر بڑھائی ہے کتاب مقدس کے اندر؟ حزقیہ بادشاہ کی عمر لکھا ہوا ہے کہ خدا نے اس کی 15 سال میں عمر بڑھا دی، اور خود ہی خدا نے بڑھائی ہے۔ حزقیہ بادشاہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ میری عمر اتنی زیادہ کر دے، حزقیہ بادشاہ نے دعا کی تھی خدا کہ میں ابھی مرنا نہیں چاہتا ہوں، تو مجھے بچا لے، میں کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ خدا نے اس کی دعا کو سن دیا اور خدا نے اس کی 15 سال تک عمر بڑھا دی۔ اس کے علاوہ بھی خدا نے کسی اور کی عمر بڑھائی ہے؟ تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی خدا نے عمر میں بڑھائی ہے لیکن ان کا ذکر نہیں لکھا، ان کی عمر کا میعاد نہیں لکھا۔
مثال کے طور پہ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جب بیوہ کا بیٹا مر جاتا ہے، ایک بیوہ کے پاس ایلیا جاتا ہے تو اس بیوہ کا بیٹا جو ہے بیمار ہوتا ہے، تو اس کو نہ مر جاتا ہے، تو پھر ایلیا اس کو لیے دعا کرتا ہے۔ جب اس کے لیے دعا کرتے تو خدا نے اس کی عمر کو بڑھا دیا۔ علیشا جب ایک شنومی عورت کے گھر میں جاتا ہے، اس کے لیے دعا کرتا ہے، خدا اس کو بیٹا دیتا ہے، اس کا بیٹا اس کے بعد مر جاتا ہے، تو وہ مرے ہوئے بیٹے کو اس کے بیڈ پہ چھوڑ کے چلی جاتی ہے، پھر علیشا نبی کے پاس جاتی ہے، علیشا آگے اس کے لیے دعا کرتا ہے، تو اس کی عمر زیادہ کی باقی کی عمر جو اس کی بڑھ جاتی ہے۔ پرانے عہد نامے کے اندر میں ان کا ذکر ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ نئے عہد نامے کے اندر میں بہت سارے ایسی چیزیں، بہت سارے ایسے واقعات ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا نے لوگوں کی عمر کو بڑھایا۔ سب سے مشہور جو واقعہ ہے لازر کا، جب لازر مر گیا تو مرنے کے بعد اس کی عمر بڑھا دی تھی نا، کیونکہ اس کی عمر تو پوری ہو گئی تھی۔ اس کے بعد بیوہ کا بیٹا، یار کی بیٹی، یہ تو مشہور واقعہ ہے جن کی عمر کو خدا نے بڑھایا تھا۔ پھر وہ اعمال کی کتاب کے اندر ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے، طبیطہ نام ایک شاگردہ ہوتی ہے، اس کو پطرس رسول جو ہے زندہ کرتا ہے، تو وہ مر جاتی ہے، اس کی عمر تو پوری ہو جاتی ہے، لیکن وہ خداوند سے جب دعا کرتے تو اس کی عمر بڑھا دیتے ہیں۔ بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ خدا ان کی عمروں کو بڑھا دیتے ہیں۔ تو کیا انسان کی آج عمر بڑھ نہیں سکتی ہے؟ یقیناً بڑھ سکتی ہے، لیکن لوگ اپنی آدھی عمر میں کیوں مر جاتے ہیں؟ کیونکہ خداوند کے کلام سے دور ہیں۔ لوگ آدھی عمر میں کیوں مر جاتے ہیں؟ کیونکہ خداوند کے کلام سے دور ہیں۔ ان کی زندگی میں بدی بہت زیادہ ہے، گناہ بہت زیادہ ہے، نافرمانی بہت زیادہ ہے، خداوند سے وفاداری نہیں ہے۔ کلام کے اندر لکھا ہے کہ تو اپنے باپ کی اپنی ماں کی عزت کر تو میں تیری عمر دراز کروں گا۔ عمر کو دراز کرنے کا خدا نے وعدہ کیا، اپنے باپ کی ماں کی عزت کرے گا تو میں تیری عمر آٹومیٹکلی دراز کر دوں۔ جو لوگ اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں ان کی عمر خدا بڑھا دیتا ہے، ان کی عمر خدا دراز کر دیتا ہے، ان کی عمر خدا جو ہے پوری کرتا ہے۔ ایک واقعہ اور ہمیں ملتا ہے، بہت ساری ایسی خدا نے جو ہے شرطیں رکھی ہیں، تو یہ کرے گا تو میں تیری عمر بڑھا دوں گا، میں تیری عمر نہ دراز کروں گا۔ دراز کا مطلب ہے کہ میں تیری عمر لمبی کروں گا۔ کلام کے اندر ہمیں خدا نے موسیٰ کو کہا تھا کہ بنی اسرائیل قوم کو بتا کہ اگر تم رستے میں جا رہے ہو تو تمہیں کوئی گھونسلہ ملے، اوپر سے جو گھونسلہ نیچے گرے تو اس کے جو پرندے جو ہوتے ہیں، چڑیا وغیرہ ہے، کوا وغیرہ ہے، اس کا گھونسلہ نیچے گر جاتا ہے۔ اگر تو رستے میں جا رہا ہے تو رستے میں جاتے ہوئے اگر تجھے وہ گھونسلہ ملتا ہے تو بچوں کو تو لے لے، بچوں کو تو لیتا تو لے لے، لیکن اس کی ماں کو چھوڑ دینا، پرندوں کی ماں کو چھوڑ دینا۔ جب تو پرندوں کی ماں کو چھوڑ دے گا تو میں تیری عمر کو دراز کروں گا۔ اگر تو نیکی کرے گا، اگر تو اچھائی کرے گا، اگر تو بھلا کرے گا، اگر تو دوسروں کا فائدہ کرے گا، اگر تو دوسروں کا بھلا کرے گا تو میں تیری عمر دراز کروں گا۔ یہ خداوند کہہ رہا ہے۔ آج لوگوں کی زندگیاں پوری کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ ان کی زندگی میں نشہ بہت زیادہ ہے۔ میں ایک بندے کو جانتا ہوں، آپ کے آس پاس ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے جو بچپن سے شراب پی رہے ہیں، نشہ کریں، اور ایک وقت آتا ہے کہ ان کے اندر کا سارا سسٹم جو ہے ختم ہو جاتا ہے۔ ایک بندہ ہے، پتہ نہیں کتنے سال سے، جب چھوٹا سا تھا تب سے اس نے شراب پینی شروع کی، اب شراب پی کے اس کا اندر جو سسٹم ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر نے تقریباً جواب دے دیا، ڈاکٹر نے کہا کہ اس کے پاؤں کی جو ٹانگ کی جو نس ہے وہ ڈیمیج ہو چکی ہے، لیکن وہ دعا کی طرف آتا نہیں۔ اگر وہ دعا کی طرف نہیں آئے گا تو اس کی آدھی عمر ختم ہو جائے گی، آدھی عمر بچے گی۔ حزقیہ بادشاہ نے دعا کی، چھوٹی سی دعا کی تھی۔ دعا کرنے سے پہلے حزقیہ نے کیا تھا خدا کے ساتھ نا، اس نے خدا کی ہیکل کے دروازے کھولے تھے جو اس کے باپ نے دروازے بند کر دیے تھے۔ حزقیہ بادشاہ نے اس کے روزے جو ہے دروازے کھولے تھے۔ ہم خداوند کے گھر کے کتنے دروازے کھولتے ہیں؟ ہم خداوند کے کلام کی کتنی تابعداری کرتے ہیں؟ سوالیہ نشان۔ اگر آپ کے گھر میں بیماری ہے، کمزوری ہے، تنگ دستی ہے، تو خداوند کے کلام کے ساتھ جڑ جائیں، خداوند کے کلام کو فالو کرنا شروع کر دیں۔ خدا آپ کی بھی عمر بڑھا دے گا، بزنس کی عمر بڑھا دے گا، جو ہے فائننس کی عمر بڑھا دے گا۔ لوگوں کے گھر میں فائننس آتا ہے، تھوڑا سا آتا ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے کیونکہ عمر کم ہوتی ہے۔ بزنس آتا ہے، تھوڑا سا چلتا ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے کیونکہ عمر کم ہے۔ خداوند کے کلام سے لوگ دور ہیں۔ حزقیہ بادشاہ نے چھوٹی سی دعا کی تھی، اور چھوٹی سی دعا خدا نے سننے کے بعد اس کو بحال کیا۔ تھینک یو۔ اگر آپ کو میسج کی سمجھ آتی ہے تو اس کو آگے شیئر لازمی کرنا ہے۔ تھینک یو۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔